اس معاملے کو بچایا جائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے ایک آیت مفصل پڑھی ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک صدقات، زکوٰۃ محض غریبوں، محتاجوں اور ان کی وصولی پر مقرر کیے گئے کارکنوں اور ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنا مقصود ہو اور انسانی گھٹنوں کو آزاد کرانے میں، قرض داروں کے بوجھ اتارنے میں اور اللہ کی راہ میں مسافروں پر زکوٰۃ خرچ کی جانا حق ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آئیے بھائیو، آپ کو گفتگو کا وسعت آپ سے نہیں ہوگا، جذباتی والی علمی تھوڑی سی باتیں ہوگی تاکہ ہم مسائل کو سمجھ لیں اور ہمارے کچھ بات پلے پڑ جائے تاکہ اس مہینے میں کچھ اگر فائدہ حاصل ہو جائے۔ آیت بارکہ کی روشنی میں 8 مصارف زکوٰۃ بیان ہوئے ہیں، اور یہ کتنے کہ آپ 8 بندوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا ساتھ بولتے رہیں گے تو فائدہ ہو جائے گا۔ اب آپ دوبارہ بولیں گے کہ کتنے بندوں کو زکوٰۃ دینے کا حکم ہے؟ 8 بندے جو ہیں وہ آپ کی مصارف زکوٰۃ ہیں جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلے نمبر پر فقراء جو فقیر ہیں، دوسرے نمبر پر رقاب، تیسرے نمبر پر مساکین، چوتھے نمبر پر جو ہے بالغین، عاملین فی سبیل اللہ، تالیف قلوب اور ابن السبیل۔ یہ 8 لوگ ہیں جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب پہلے نمبر پر کہا فقراء۔ فقراء کس کو، فقیر کس کو کہتے ہیں؟ فقہاء کے نزدیک فقیر وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہوتا ہے مگر وہ نصاب سے کم ہوتا ہے۔ نصاب کس کو کہتے ہیں؟ 7.5 تولے سونا اور 12 تولے چاندی سے کم جس کے پاس پیسے ہوں۔ وہ نصاب سے کم ہے، اس کی بنیادی ضروریات زندگی بھی پوری نہیں ہو سکی۔ یہ زکوٰۃ کا پہلا مصرف ہے، یہ زکوٰۃ کا پہلا مصرف ہے فقیر ہونا، کہ جس کے پاس مال کم ہو، مال ہو لیکن کم ہو۔ اس فقیر سے مراد شرعی فقیر ہے، اس سے مراد گدا نہیں ہے جو بھائی مانگنے والا ہوتا ہے، اس سے مراد وہ نہیں، وہ مانگنے والے فقیر نہیں ہے۔ یہ شرعی فقیر ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا، 12 تولے چاندی سے رقم کم ہو لیکن اس کا مسئولہ اثر ہو رہا ہو۔ یہ پہلا ہے، اسے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 2، اس میں حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو ان کو ہدایت دی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو دولت مندوں سے لے کر فقراء کو دی جاتی ہے۔ یعنی کہ اس پہ آپ فقیر پر ایک حدیث کی ساتھ بول کر فقیر کا مسئلہ بھی بیان ہو گیا، پھر فقیر کے حوالے سے جو ایک حدیث بات تھی کہ حضور نے فرمایا امیروں سے لے کر مال غریبوں کو دینا، یہ سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارا کام ہے۔ کس کا؟ جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمران بنایا، جس کو حضور نے حکمران بنایا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اگر نہیں دیتے تو زبردستی ان سے دی جائے اور اسے دینے والے کو خود سے خیال کرنا چاہیے تاکہ اس کا مال پاک رہے، اسے زکوٰۃ دیتا رہے۔ نمبر 2، مسکین کسے کہتے ہیں؟ دوسرے نمبر پر زکوٰۃ جس کو دیتے ہیں وہ مسکین ہے۔ مسکین فقیر کی نسبت زیادہ تنگ دست ہوتا ہے، مسکین فقیر کی نسبت زیادہ تنگ دست ہوتا ہے اور دست حال ہوتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا دوسرا مطلب ہے، یہ بھی فقیر کی طرح دوسروں کی مالی تعاون کا محتاج ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں میں گھومتا ہے اور لقمہ یا 2 لقمہ، 1 کھجور یا 2 کھجوریں لے کر چلا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ پھر مسکین کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اس کی ضروریات سے اس کو مستغنی کر دے اور نہ اس کے آثار سے مسکینی اور فقر کا پتہ چلے تاکہ اس پر صدقہ کیا جائے اور نہ وہ لوگوں سے سوال کرتا پھرتا ہو۔ ٹھیک ہو گیا کہ یہ بھی غریب سے بھی ذرا نیچے والے درجے میں ہیں۔ تو جو شور بچا رہے ہوتے ہیں اگر وہ بھی غریب ہے، مسکین میں شامل ہے تو وہ شامل تو ہے، لیکن جو روٹین والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کو اس طرح سے نہیں دینا چاہیے۔ آپ برابر اپنی زکوٰۃ ان کو نہیں دے سکتے۔ ہو سکتا ہے وہ مانگنے والا مزدور جو ہے وہ 1000 روپیہ دیہاڑی لگاتا ہے، مانگنے والا 3000 بھی لگاتا ہے۔ وہ آپ نے وہ فیصلہ بات کا اور پتہ نہیں کس نے کہا یہ مانگنے والا ہے نا جو بڑا سوشل میڈیا پہ چلا ہوا ہے، وہ اپنا سارا بینک بیلنس بھی بتاتا ہے، میرا بینک بیلنس اتنا ہے، فلاں جو ہے بینک میں میرا اکاؤنٹ ہے۔
میری اتنی رقم ہے، میں روزانہ کتنے پیسے کماتا ہوں، مشہور ہے سوشل میڈیا میں، تو ایسے لوگوں کو زکات نہیں رکھتے، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جو اپنے آپ کو ظاہر بھی نہ کرتے، کرنے سے ظاہر ایسا نہیں ہے کہ وہ مسکین نہیں رہے گا، لیکن اگر وہ واقعہ حق رہا ہے، اگر ظاہر بھی کرتا ہے تو مسئلہ کوئی نہیں میں، لیکن کوشش کریں چھپے رسوموں تک پہنچے، کہ جو بیچارے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، پاس کچھ نہیں ہوتا، حالات بڑے خراب ہوتے ہیں، لیکن شرم کے مارے کہیں سب نہیں اٹھاتے، آپ نہیں جاتے، کہیں نہیں جاتے۔ میں نے ابھی یہ اسی رمضان کے 8-5 دنوں میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بہت غریب ہے، ایک وقت کی ترتیب بن کی بجائے ایک وقت یا 2 ٹائم کی روٹی کھاتے ہیں۔ میں ہمارے سے علاقے میں رہتا ہوں، مجھے پتا ہے وہ لوگ لیکن لائن میں لگ کر جا کر آٹا لینے میں شرم محسوس کرتے ہیں، نہیں جاتے لائن میں، شرم آتی ہے، تو لہٰذا ایسے لوگوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر ہے عاملین۔ عاملین کسے کہتے ہیں؟ عاملین ایسے افراد جو حکومت کی طرف سے زکات اور عشر کے وصولی پر مامور ہوتے ہیں، ان سب کو زکات فنڈ سے اجرت یا تنخواہ دی جائے گی، خواہ امیر ہو یا غریب ہو، یہ زکات کا تیسرا مصرف ہے۔ یعنی کہ جو بندہ زکات کا چیئرمین یا زکات پر کسی کو کوئی عہدہ ملا ہوا ہے، اس عہدے پہ اگر وہ دن رات کام کرتا ہے، زکات کا لینا دینا لوگوں تک پہنچانا اس کی ڈیوٹی ہے، وہ چاہے کروڑ پتی بھی ہے تب بھی زکات کے پیسے میں سے اپنی تنخواہ دے سکتا، ویسے نہیں زکات دے سکتا، اپنے پیسے زکات کے پیسے میں سے وہ تنخواہ دے سکتا ہے۔ مثلا یہاں پر 1 لاکھ روپیہ پڑا ہے اور وہ آپ نے ایک ہفتے میں تقسیم کرنا ہے، اس لاکھ کو ایک ہفتے میں تقسیم کرنے کے لیے جس بندے کو آپ نے مقرر کیا ہے کہ بھائی تیرا کام ہے اسے تقسیم کرنا، تو آپ جو اس کے ساتھ طے پالیں گے 10,000 روپیہ آپ کو دیا جائے گا، آپ پورے مہینے میں اس کو تقسیم کرنا ہے۔ تو اب جو تقسیم کرنے والا ہے وہ کروڑ پتی ہے، لیکن وہ یہ 10,000 لے سکتا ہے کیونکہ وہ اپنی ڈیوٹی کے لے رہا۔ مسئلہ کی سمجھ آتی؟ زکات پہ عاملین کون ہے؟ قرآن نے کہا عاملین جو اس پر عمل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں زکات کے حوالے سے، وہ زکات میں سے اپنی تنخواہ کے طور پہ لے سکتے ہیں، زکات کر کے نہیں، اپنی تنخواہ اس پیسوں میں سے، زکات کے پیسوں میں سے تنخواہ اسے دی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ وہ جب حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں ان کے پاس حاضر ہوئے تو حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ مجھ سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کا کام کرتے ہو اور جب تمہیں معاوضہ دیا جاتا ہے تو تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ اور یہ حضرت عمر چونکہ کتاب میں سے سناؤں کا دیر لگ گئی، انہوں نے کہا کہ آپ اپنا حصہ کیوں نہیں لیتے جو میں نے آپ کو مسئلے کے طور پہ بتایا۔ تو اب یہ واقعہ ہے کہ حضرت عمر کے پاس وہ بندہ آیا، اس پیسے نہیں لیتا تھا، تنخواہیں بانٹتا تھا، زکات دیتا تھا لوگوں کو، آپ نے کہا اپنا حصہ دیا کرو اس میں سے تنخواہ، اس نے کہا کہ مجھ پہ اللہ کا بڑا کرم ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جب بات حضرت عمر نے سنی تو حضرت عمر نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ معاملہ میرا حضور کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ حضرت عمر نے کہا میں بھی نہیں لیتا تھا پیسے، میری بھی ڈیوٹی لگی تھی، میں بھی پیسے نہیں لیتا تھا، تو حضور نے فرمایا نہیں عمر لو اس کو اپنے قبضے میں کرو، جب وہ تمہارے ہو جائیں گے اس کے بعد پھر تم لوگوں کے ساتھ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آپ اس کے اجر میں شامل کر دے گا، نہ لو گے تو اجر تو نہیں نہ ملنا۔ حضور نے فرمایا لو، لینے کے بعد اپنی مرضی سے ملکیت کے بعد جو ہے آپ غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسجد میں، مدرسے میں جب آپ مالک ہوتے نا، زکات مسجد کو تو نہیں لگتی، لیکن جب کسی نے مسجد کو زکات، جس کسی نے آدمی کو زکات دی اور زکات کا وہ مالک بن گیا، اب جو مالک بن گیا ہے اب وہ باقیدہ ہو گئے پیسے، وہ جس کو مرضی دے سکتا ہے، وہ امیر کو بھی دے سکتا ہے، غریب کو بھی دے سکتا ہے، وہ مسجد کو بھی دے سکتا ہے، وہ مدرسے کو بھی، وہ کسی بھی سوشل جو ہے کاموں میں استعمال کر سکتا ہے۔ تو حضرت عمر نے یہ والی بات سنا کے بات کو مکمل کیا کہ آپ اپنے پیسے تنخواہ لیں زکات میں سے، لیکن اس کو آپ پھر جو ہے اپنے پاس رکھیں، چاہے عورت کو دے دیں۔ آگے آگے تعلیف قلب سے کیا مراد ہے؟ تعلیف قلب، زکات اور عشر کا چوتھا مسئلہ مؤلفۃ القلوب ہے، یعنی کہ وہ لوگ جن کی تعلیف قلب مقصود ہو۔ تعلیف قلب کا مطلب ہے دل مو لینا، اس کو اپنی طرف مائل کر لینا۔ اس حکم خداوندی کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کے سخت مخالف ہیں ان کی مادی مدد کر کے اسلام سے ان کی مخالفت کو ختم کیا جائے، اور پھر ایسی غیر مسلم نادار لوگ بھی اس بات میں شامل ہیں کہ جن کی مادی امداد کر کے انہیں آپ اسلام کی طرف مائل کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اسلام کے قریب آ کر اس میں داخل ہو جائیں۔
غیر مسلم کو اس شرط پر جو ہے آپ زکات دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو بھی سن لیں، غیر مسلم کو اس شرط پر آپ زکات دے سکتے ہیں کہ آپ کے پیسے دینے سے اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی اسلام، جو ڈٹا ہوا ہے، جو روزانہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے مناظرے کرے، مقابلے کرے، آپ کے خلاف ہو، اسلام کے خلاف ہو، اسے زکات نہیں دے سکتے۔ کسی کے گھر میں کوئی عورت کام کرتی ہے، کوئی آدمی کام کرتا ہے، اس طرح سے اگر کوئی کسی کے گھر میں کام کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یار ہم ان سے محبت کریں گے تو یہ ہمیں ہمارے ساتھ ہماری طرف توجہ کر لیں گے، ایسے معاملے میں زکات دی جا سکتی ہے۔ میں نے تو وہ زمانہ دور میں دیکھا، لیکن آپ نے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا، ایک مطلب دیکھا ہوگا، ہم بچے نے پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی 65 کی جنگ میں یا 73 کی جنگ میں کوئی اس طرح کا مسائل کھڑے ہوئے تھے کہ ہندوؤں کے انہوں نے گردوارے توڑے، مسلمانوں نے ان کے گردواروں کو توڑا، ان کو نقصان پہنچایا۔ بعد میں کوئی تھوڑا بہت فرق ہو تو مجھے معاف کر دینا، کیونکہ میرے اس بات کی برابر وضاحت نہیں ہے، لیکن میں اپنے مسئلے کو برابر وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا۔ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا تو اس پر وہ رنجیدہ ہوئے، غیر مسلم رنجیدہ ہوئے، انہوں نے مسلمانوں کی مسجدوں کو گرانا شروع کر دیا، انہوں نے مسجدوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ پھر آپس میں یہ بات طے ہوئی کہ آپ تم جاؤ، ہم بھی رک جاتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے گردوارے بنا کے دو، یا جو ہمارے نقصان ہوئے ہیں اس کو پورا کرو۔ تو حکومت پاکستان نے اس وقت جو ہے جو بڑے بڑے لوگوں کی زکات بینکوں میں پڑی ہوئی تھی، وہ زکات انہوں نے لے کر جو ہے ان کو دی، ان کو اس سے پیسے دیے تاکہ ان کے اسلام کے لیے نرمی ہو جائے۔ وہ جو سخت ہو گئے ہیں، مارنا شروع کر دیا ہے، پیٹنا شروع کر دیا ہے، اور جو ہے نقصان پہنچانا شروع کر دیا ہے، تو پھر انہوں نے زکات کا پیسہ دے کر ان معاملات کو کلیئر کیا۔ تو غیر مسلم کو زکات کی صورت میں آپ دے سکتے ہیں کہ اس کا دل خوش ہو جائے، وہ اسلام کی طرف آ جائے۔ مسئلہ کی وضاحت ہوگی نا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، دو پہاڑوں کے درمیان حضور بکریاں چلا رہے تھے، اور وہ بکریاں دونوں پہاڑوں کے درمیان بھری ہوئی تھی، اتنی زیادہ تھی۔ تو ایک شخص وہاں سے گزرا، اس نے کہا سنا ہے مسلمانوں کے نبی محمد بڑے شفیع ہیں، آج چیک نہ کرو اپنے علاقے میں جاتے جاتے، وہ اپنے گاؤں جا رہا تھا، تو جاتے جاتے اس نے حضور کو کہا محمد آپ بڑے شفیع ہیں؟ سرکاری صاحب اسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ساتھ مجھے بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں حضور اسلام سے کہنے لگا پھر کچھ بکریاں ہی عطا فرما دیں، کچھ چند بکریاں دے دیں۔ حضور نے اس کو چھڑی پکڑائی اور فرمایا دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں ساری لے جاؤ۔ اس نے چھڑی پکڑی، ساری بکریوں کو ہانکا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا، اپنے علاقے کی طرف، اور نعرے لگاتا گیا، آوازیں دیتا گیا، لوگوں آؤ محمد کا کلمہ پڑھ لو۔ محمد اتنا دیتے ہیں کہ پیچھے انہیں جو ہے اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ ہمارا مال ختم ہو جائے گا۔ اور پھر اس نے جا کر جب تبلیغ کی، اتنے لوگوں کو وہاں سے اپنے علاقے سے مسلمان کر کے لایا کہ بکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ تھی، اور ان لوگوں میں مسلمان ہونے کے لیے جو حدیث پہ سرکار کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سب سے بڑا، سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والا جو نام ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس آدمی نے جب جا کر وہاں تبلیغ کی تو حضرت ابو ہریرہ جیسے لوگ کلمہ پڑھنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ اب دیکھو نا وہ چار بکریوں نے کیا کمال دکھایا، کیسا محدث ہمیں عطا فرمایا، 1.25 لاکھ صحابہ میں جو سب سے بڑے درجے اور سب سے زیادہ روایتوں کو بیان کرنے والا۔ تو جو اس نظریے سے دیکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ انہیں مسئلے عطا فرماتا ہے۔ تو اس طرح سے بھی جو ہے کیا جا سکتا ہے۔ رکاب، آگے رکاب کسے کہتے ہیں؟ رکاب کا معنی ہے گردنیں چھڑانا، یعنی غلام آزاد کرنے کے ہیں۔ یہ زکات کا 5واں مصرف ہے، یعنی زکات کا مال غلام آزاد کرانے کے لیے بھی صرف کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ اسلام سے پہلے دنیا کے اکثر ممالک میں غلامی کا دور تھا، اور کمزور، نادار اور پسماندہ انسانوں کو طاقتور لوگوں نے اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ بس اس کو بھی مختصر کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے لوگوں کو غلام بنا رکھتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکات کے پیسے سے جو مسلمان ہیں اور لوگوں کے قرضے میں ہیں، حضور نے فرمایا ان یہود و نصارہ کو، ان کافروں کو زکات کا مال سے پیسے دے کر اپنا کلمہ پڑھنے والے غلاموں کو چھڑوا دیا جائے، جیسے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی کو چھڑوایا۔ تو لہذا اس طرح سے چھڑوایا جا سکتا ہے۔ اگر میری بات یہ جو میں ابھی جملہ کرنے لگا ہوں اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے
تو وہ مجھے واپس دے دیجیے گا، میرا فتوا سمجھ کے آگے کسی سے شیئر نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا جی؟ جو میں ابھی آگے بات کرنے لگا ہوں، کیونکہ اس کتاب کے اندر تو کتابوں میں اس طرح سے باتیں نہیں ہیں، لیکن ایک میرا اپنی چھٹی حص ہے، اور ہر بندہ اس طرح سے کر بھی نہیں سکتا جس میں تھوڑا بہت دین کو سیکھنا سمجھا ہوگا، پھر وہ اتنا کو تھوڑا سا اپنا اشارہ یا اپنی محبت کا اظہار کر سکتا ہے۔ آج چونکہ جو عرض کرنے لگا تھا، آج چونکہ غلامی کا دور نہیں ہے، آج غلامی کا دور نہیں ہے، اس طرح سے آپ لوگوں کو آزاد کر سکتے ہیں۔ اگر اس طرح سے آج اگر آپ کسی کو آزاد کر سکتے ہیں تو آپ کے علاقے میں بہت سے مسلمان ایسے ہوں گے جو لوگوں کے قرض کی وجہ سے ننگے میں پھنسے گئے، کہ اتنا قرض دینا ہے، اتنا قرض دینا ہے کہ بیچاروں کا جو ہے وہ روٹی کے لیے کچھ بچتا نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر واقعہ ہی قرض دینے والا نہیں دے سکتا تو اس کو چھوٹ دینے والے کو اللہ تعالیٰ 70 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس طرح کی حالت میں جو بندہ ہو، جو میں نے عرض کیا، آپ اس طرح کی حالت والے بندے کو اپنی زکات دے سکتے ہیں، شریعت میں آپ ویسے ہی دے سکتے ہیں، لیکن جو میں نے الفاظ بولے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس طرح سے غلامی والا تو دور نظر نہیں آئے گا۔ تو آج کل مسلمان جو بیچارے پیسوں کی وجہ سے لوگوں کی غلامی میں آئے ہیں، کوئی کاروبار نہیں کر سکتا، دو پیسے ہوتے ہیں اور وقت سے پہلے مانگنے والے آئے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے معاملات کے اندر کوئی پھنسا ہے تو آپ اس مسلمان کی زکات کے ساتھ مدد کر سکتے ہیں۔ میں اس کے ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ رمضان اللہ ہے، عید پڑھائی، عید کی نماز آج سے 5 سال پہلے میں نے اپنے مدرسے میں پڑھائی، تو میں نے اعلان کیا، میں نے کہا کہ بھائی مسجد مدرسے کے لیے نا پنکھوں کی ضرورت ہے، پنکھوں کی ضرورت ہے، تو جس جو تعاون کر سکتا ہو۔ ابھی ہم نے نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تھے، ابھی ہم مسجد میں بیٹھے تھے، تو ایک بیوی نے اپنا گھر کا پنکھا اٹھا کر پنکھا لے گیا۔ اچھا میں نے دیکھا، میں نے اعلان کیا تھا، اچھا اس کے بعد نہیں ہوگا، پرانا تھا، وہ پرانا دے گئی ہے۔ اب جب وہ پرانا پنکھا دے گئی تو وہ میرے پاس سے اٹھی نہیں، میں نے اس کو دعا دے دی، اللہ قبول فرمائے اللہ، جو کام میں نے دے دیا، وہ پھر بھی نہیں اٹھی، پھر بھی نہیں اٹھی۔ تو پھر کہنے لگی، جب اس کو میں نے اشارہ کیا کہ آپ بیوی چلی جائیں، وہ کہنے لگی اس پنکھے کے پیسے تو دیں مجھے، اس پنکھے کے پیسے تو دیں۔ میں نے کہا بیوی پیسے کیا، میں نے تو ویسے اعلان کیا تھا۔ تو پھر وہ رو پڑی، وہ کہتی پھر مجھے سمجھ نہیں لگی، لیکن آج عید کا دن ہے، ہمارے مدرسے کی بیک سائڈ پہ 2-3 گھر چھوڑ کے آج عید کا دن ہے، اور میں نے میرے گھر میں آ کر مالک مکان میرے گھر میں آ کر بیٹھا ہوں، اس نے عید پڑھی ہے اور سیدھا میرے گھر آیا ہے اور میرے گھر آ کے بیٹھا ہوا ہے، 3500 روپیہ مکان کا کرایہ ہے، کرایہ نہیں دیا جا رہا، اور وہ عید والے دن میرے گھر میں بیٹھا ہے، جا نہیں رہا۔ اس نے بچوں کو کہاں سے عید کی خوشیاں دلانی، اس نے کہاں سے وہ لباس پہننا، اور ایسا اللہ نے کسی کو مالک مکان بنا بنایا ہے تو وہ ضرورت بھی ساتھ رکھے، حوصلہ بھی رکھے، اللہ تعالیٰ غریب بندوں کے ساتھ محبت کیا کرے، پیار کیا کرے۔ تو لہٰذا اس طرح کے مسلمانوں کے ساتھ بھی آپ کو میری وفا ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ آگے چل کر آگے نہیں، ابن السبیل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ اور اللہ کے راستے میں، جتنی بھی پیچھے ہم نے برداشت کری ہے ساری اللہ کے راستے میں ہے، لیکن یہ ایک اسپیشل خاص طریقہ ہے کہ فی سبیل اللہ کا معنی ہے اللہ کی راہ میں، یہ زکات کا 7واں مطلب ہے۔ فقہ کے نزدیک فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام قاسانی نے لکھا فی سبیل اللہ سے مراد نیکی کے وہ تمام کام ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس میں ہر وہ شخص شامل ہے جو اللہ کی اطاعت اور نیک کاموں میں تگو کرے، اور جب اس پر جو ہے اس وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک کاموں میں سے جتنے بھی کرتا ہے ان میں سے وہ حاجت مندوں کی حاجت کو بھی پورا کرے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے۔ زکات کا پیسہ مسجد میں نہیں لگا سکتا، مسجد بھی تو اللہ کا گھر ہے، لیکن زکات کا جو پیسہ ہوتا ہے نا وہ آپ کے مال کی پیر ہوتا ہے، لہذا اللہ کا گھر پاکیزہ ہوتا ہے، جہاں پر آپ کے مال کی پیر نہیں لگ رہی، یہاں پاکیزہ مال لگنا ہے، یہاں پر پاکیزہ مال لگایا جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، 8ویں نمبر پر ہے اور آخری ہے ابن السبیل۔ ابن السبیل کا معنی ہے راستے کا بیٹا۔ ابن السبیل راستے کا مسافر جس کو کہتے ہیں، راستے کا بیٹا مسافر، اس سے مراد مسافر ہے، یہ 8واں زکات کا مطلب ہے۔ مسافر اپنے گھر میں خواہ مالدار ہو مگر سفر میں تنگ دست ہو جائے اور مالی تعاون کا محتاج ہو تو زکات سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ امیر آدمی اگر کہیں راستے میں پھنس گیا ہے تو روڈ بند کیا ہے، لیکن اب نہ وہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے، مال اس کے پاس ہے نہیں، جائز کا تو اس کو سسٹم نہیں تھا،
क्या ख्याल है? तो अब वो ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है, तो उस वक्त जो है ज़कात लेना जायज़ है, उसे ज़कात दी जा सकती है, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो करोड़पति आदमी हो, आप उसे ज़कात दे सकते हैं और वो ज़कात को ले सकता है। अब जल्दी जल्दी से 2-3 मिनट एक आधा और मसला बयान कर लेते हैं। निशाब किसे कहते हैं? आज मतलब पूरे हो गए। अब साहिब निशाब है कौन? जो असल ये जरूरी मसला भी है कि ज़कात देगा कौन, किस पर ज़कात फर्ज है। अब ये आ जाते हैं निशाब किसे कहते हैं? जिन अमवाल पर ज़कात फर्ज है, इनकी शरीयत ने खालिस मिक़दार मुकर्रर की है। जब किसी के पास मुकर्ररा मिक़दार पूरी हो जाए तो इस पर ज़कात वाजिब हो जाती है और इसकी मिक़दार को निशाब कहते हैं। कितने सोने पर ज़कात आद होती है? अब जल्दी जल्दी ये जरूरी है। 7.5 तोला सोना पर ज़कात आयद होती है। हज़रत अली फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोने में तो कुछ नहीं, यहाँ तक कि 20 दिनार हो जाए। जब तुम्हारे पास अच्छा ये 20 दिनार वाला मामला जुड़ा है हमारे से, 7.5 तोले सोना, मैं मुख्तसर जुबानी चला देता हूँ, 7.5 तोले सोना या 52 तोले चांदी अगर किसके पास होगी उस पर ज़कात वाजिब होगी, उस पर ज़कात वाजिब होगी। अब 7.5 तोले सोना और 52 तोले चांदी के रेट में बहुत फर्क आ गया। उधर आपका 7.5 तोला सोना तो दूर की बात है, आपका 1 तोला सोना हो और चांदी जो है 52 तोले हो तो पता नहीं मेरे ख्याल से वो बराबर ही हो जाएगा। तो 7.5 तोले वाला तो काम बहुत दूर चला गया, 2.5 लाख के करीब है ना सोना तोला। तो अब वो कहाँ रेट दो से चले दो के करीब है। तो अब 7.5 तोले सोना और ये 2 लाख और वो टोटल जो है रकम 2 लाख बन रही है, तो बाकी 6.5 लाख 6.5 तोले सोना भी रहता है। अब उसके लिए आपको करना क्या है? आपके पास अगर पड़ा है सोना सोने की हालत में, ये 2-3 मिनट लगेंगे, तवज्जो से आपने सुनना है। आप या हमारी माएं बहनें बेटियां जो घर में सुन रही है ना, ये वो भी याद रखें, जो मर्द ने सोना औरत के मिलत करके उसको दिया हुआ है, उसकी ज़कात औरत ने खुद देनी है। बंदे को ना करवा रहे कि पैसे दे कर ज़कात देनी है, सीधी बात है। अपना सोना तो जाके रख दिया ना, तो बंदे को पैसे दे रहे कि ज़कात दीजिए। जो औरत के पास सोना है उसकी ज़कात उसने खुद देनी है, जो मर्द के पास माल है उसकी ज़कात मर्द ने खुद देनी है। अगर मर्द ने औरत के पास वैसे रखा हुआ है, उसको मलकियत नहीं दी हुई, तो फिर वो उसका मर्द ही ज़कात भी अदा करेगा। 7.5 तोले आपके पास अगर सोना है तो सोना ही रहेगा। अगर इससे एक थोड़ा सा भी आधा तोला भी कम होगा तो उसमें ज़कात नहीं होगी। आपके पास 52 तोले चांदी है और चांदी की मद में ही चांदी पड़ी हुई है, अगर उससे थोड़ी सी भी कम है तो आप पे ज़कात नहीं है। ठीक हो गया? अब अगर आपके पास पैसे भी पड़े हैं, थोड़ा सा सोना भी पड़ा है, थोड़ी सी चांदी भी पड़ी है, कुछ आपके पास पैसे या माल भी पड़ा है, अब क्या होगा? अब इस पर ज़कात हो जाएगी, क्योंकि सोने को सोने की मद में नहीं देखना, सोने की कीमत लगा दिया। चांदी को चांदी की मद में नहीं देखना, चांदी की कीमत लगानी है। अब चांदी की कीमत लगाएंगे और पैसे भी मिलाएंगे, सोने के भी पैसे मिलाएंगे, चांदी के भी मिलाएंगे, जो घर में नकदी पड़ी है उसके भी मिलाएंगे। अब ये सारों को मिलाकर आप किस मद में निकालेंगे? सोने की मद में, चांदी की मद में, पैसों की मद में। अब आपने देखना है कि जिसमें फकीर का ज्यादा भला हो उस मद में निकाल दिया, जिसमें फकीर का जल्दी और ज्यादा भला हो उस मद में आप निकालेंगे ज़कात। अब आपको पता है फिर उस मद के हिसाब से तो फिर चांदी बनेगा, चांदी में जल्दी ज़कात वाजिब हो जाएगी ना। तो लिहाजा फिर आप पैसे सोना चांदी सारों को मिक्स करेंगे, मिक्स करके उसके टोटल अमाउंट निकालेंगे कि इतने बन गए हैं। फिर आप देखेंगे कि 52 तोले चांदी की कितनी कीमत बन रही है, उस कीमत के लिहाज से अब आप जो है पैसे निकाल के फकीर को आप दें, या जिस इस्तेमाल में से जिस चीज को भी आप देना चाहेंगे आप इस तरह से देंगे। ये ना कहें कि मेरा 7.5 तोले सोना पूरा नहीं है, ये ना कहें कि 52 तोले चांदी मेरी पूरी नहीं है। पैसे ना भी हो, अगर ये भी दोनों बड़ी हैं तो इनमें से भी आपने इकट्ठा करके जो चांदी के हिसाब से आपने ज़कात निकाल देनी है। एक ऑप्शन आपको बता दी है, पैसे आपके पास नहीं है, चांदी आपके पास नहीं है, सिर्फ सोना पड़ा हुआ है, और सोना अगर 7.5 तोले से कम है तो ज़कात नहीं होगी। अकेली चांदी पड़ी है, सोना और पैसे नहीं है तो फिर भी ज़कात नहीं होगी 52 तोले से वो अगर कम है तो।
तो अगर खाली पैसे पड़े हुए हैं और वो फिर वो चांदी से अगर कम है तो फिर आप नहीं होगी। इतनी देर मैंने आपको इतने खूबसूरत मसाइल बताए कि आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है, ये सारे मामले अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के हैं। तो अब मैं 2 मिनट के लिए आपसे मोहब्बत भरी गुजारिश करूंगा, आप अपनी अपनी जेबों को ढीला करें। अल्लाह के घर का काम हो रहा है, मस्जिद का काम हो रहा है, टाइल्स लग रही है। एक हमारे भाई के सारे सवाल के लिए मदर साहब बता रहे थे, क्या नाम है उसका, चौधरी अजीज साहब का बेटा जो मिसाल हुआ था, उसने माशाअल्लाह मस्जिद के लिए अपने बेटे के सारे सवाब के लिए 1 लाख रुपया पेश किया है। सुभान अल्लाह बनती है, सुभान अल्लाह कह देगा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे सही साहब ने अपना हिस्सा पेश किया। आज बाद में जो है बाकी करेंगे, आज पहले खड़ा कर रहा हूं आपको जिसको जितनी तौफीक है माशाअल्लाह। 5 रुपया हमारे भाई ने पेश किया माशाअल्लाह। एक और बच्चा 5 रुपया लाया माशाअल्लाह। मदर साहब ने पिछले जुमे